زندگی میں ہمیشہ باادب رہنے کی کوشش کریں۔ اپنے بڑے بھائی سے اور بڑی بہن سے شروع کریں، اپنے استاد سے، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اور پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے ماں باپ تک لے جائیں۔ اپنے جملوں پر، اپنے لہجوں پر، اپنی نظروں پر تھوڑی سی پابندیاں لگائیں۔ یہ جو جملوں کے زخم ہے نا، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر میں کبھی غربت بھی آ ہی جاتی ہے، کبھی کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے، لیکن حوصلہ مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسے دلیری کے ساتھ ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ لیکن جو تلخ ہو جائیں، سخت باتیں کر دیں جو عمر بھر بھلائی نہ جا سکیں، وہ بوجھ چھوڑ جاتی ہیں طبیعتوں میں۔ ادب زندگی کا حسن ہے۔ تھوڑا سا جملے سوچ سمجھ کے ادا کریں، تھوڑا سا لفظوں پر غور کریں۔ آپ کبھی نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کی زندگیاں دیکھیں نا، تو حالات جس طرح کے بھی ہوتے تھے وہ باادب ہی رہتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہیں اور ان کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میری آپ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علامہ مولانا پیر صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب، یہ سارے لفظ ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میری پگڑی کا پیچھے جو شملہ ہے اس کو آگ لگ گئی ہے، تو اب آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ خطیب پاکستان اور مفکر ملت اور عالم بعمل جب تک چاہے ساری پگڑی جل جائے اور آگ آگے پہنچ جائے، آپ تو فوراً کہیں گے آگ 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 آگ، اس کو بجھائیں، جلدی کریں، مولانا آپ کے پیچھے آگ، فٹافٹ۔ ایمرجنسی میں ادب تھوڑی قائم رہتا ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کے مقدس قدموں کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اور اتنا زہر نے سرایت کی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا، فوراً کہنا چاہیے نا سانپ سانپ سانپ۔ اور میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سانپ کی تو ایک ہیبت ہے، وہ تو ایسے پتہ چل جائے نا، کسی کو آپ بتا دیں کہ آج گھر میں میری نظر سے سانپ گزرا ہے، تو بہت سارے لوگ آرام سے سو نہیں پاتے چارپائی پہ، کہیں آ نہ جائے۔ تو کہنا تو چاہیے تھا نا سانپ سانپ سانپ، یہ لفظ ادا کرنے چاہیے تھے۔ لیکن جب حضور نے پوچھا نا کیا ہوا، تو سانپ سانپ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں بھی قربان ہو جائے، میرا باپ بھی قربان ہو جائے۔ حضور وہ پیروں کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ابو بکر اس ایمرجنسی میں بھی آداب آپ کو اتنے یاد ہیں، اے صدیق اکبر یہاں بھی۔ تو ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ حالات جس طرح کے بھی ہوں، ادب والے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بے ادبیاں کرتے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی کے گھر سے یہ پیغام آتا ہے کہ اسے سمجھائیں یہ ادب نہیں کرتا۔ یہ اپنی زندگی میں، اور صوفیاء کے ماننے والے بھی اگر ادب والے نہ ہوں، خانقاہی لوگ بھی اگر ادب والے نہ ہوں، ہمیں لوگ بے ادب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لہجہ اس طرح کا اختیار کرتے ہیں، لفظوں میں اس طرح ترشروئی لاتے ہیں کہ وہ اشتعال دلائیں اور ہم بھی اس طرح کی باتیں کریں، لیکن ہم ان کو بتائیں گے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کو سلوٹ کیا جاتا ہے، ان سے الجھا نہیں جاتا۔